شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے پارا پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ مونا کاظمی۔ پچھلی نشستوں کی طرح اس نشست میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے معتبر مہمان موجود ہیں، ریسرچ اسکالر کاشان علی صاحب، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ آغا؟ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایپیسوڈس میں ہم لوگوں نے آپ کے سامنے ان حقائق سے پردہ اٹھایا کہ تاریخ کے وہ حقائق کہ جن پر بات نہیں کی جاتی، تاریخ کے وہ حقائق جن سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا، بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسے حقائق ان پروگرامز میں موجود ہیں اور اس تاریخ میں موجود ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن جن سے بالکل ناواقف ہے، تو اور یہ وہ حقائق ہیں جن کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہم جس شخصیت پر بات کریں گے وہ ہیں سفیر حسین ابن علی علیہ السلام، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، کہ کربلا کے پہلے شہید بھی ہیں، اور ان کی شخصیت پہ میں آغا سے چاہوں گی کہ وہ روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بے شک ساری تعریفیں رب تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، اور تیرے تو بے حساب درود و سلام محمد آل محمد کی ازواج مقدسات۔ جناب مسلم بن عقیل جو ہیں وہ خانوادہ رسالت کی ایک اور روشن شاخ سے تعلق رکھتے، خانوادہ ابو طالب یا آل عمران کہہ لیجیے آسان الفاظ میں۔ مولا علی کے جو بڑے بھائی ہیں جناب ابو طالب کے تیسرے صاحبزادے جناب عقیل، یہ ان کے فرزند نہیں، تو مولا کائنات کے بھتیجے وہ، بے شک، جناب جعفر طیار کے بھتیجے وہ، بے شک، ابو طالب کے پوتے ہیں، حسن و حسین کے بھائی ہیں۔ بھائی ہیں، سبحان اللہ۔ تو شجاعت، شرافت، نجابت، حیا، ایمانداری، صداقت، خلوص، کردار، سبحان اللہ، اخلاق، بے شک، اس کا دوسرا نام اگر لیا جائے اس زمانے میں تو لفظ بنتا ہے مسلم۔ سبحان اللہ، بے شک، کہتے ہیں نا کہ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا پر مسلم صرف ایک، ایک ہی تھا، بے شک، تو مسلم کردار سے ہوتا، بے شک، مسلم اس کردار کے مالک، بے شک، سواد۔ اگر آج کے دور میں ہمیں امام کی کوئی ایسی نصیحت امام زمانہ سے مطابق عرض کر رہا ہوں مل جائے، جن کے پاس امام کی وصیت ہو، امام کا لکھا وہ فرمان ہو کہ یہ میرا معتمد علیہ ہے اور اس کی بیعت میری بیعت ہے، بے شک، تو اس شخص کے پیچھے کل مومنین آگے، بے شک، کل مومنین اس سے رجوع کریں گے۔ ایسا ہے یا بے شک، اس زمانے میں جبکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمایا زیادہ عرصہ نہیں ہو، اتنا ظلم اہل بیت اطہار پر ہو چکا، کچھ آنکھیں اگر لالت سے بند بھی ہو گئی تھی، خیرہ بھی ہو گئی تھی، تو کافی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بے شک، اور وہ مسلم کو پہچانتے تھے۔ بے شک، اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، مولا حسین نے جب اتنی معرفت سے پہچانا تھا کہ یہ میرا معتمد علیہ ہے، بے شک، سبحان اللہ، میرا معتمد علیہ ہے تو اللہ کا معتمد علیہ، بے شک، میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں تو اللہ اس پہ اس پہ اعتماد کرتا، تم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے تو میری بیعت کرو گے، دین اسلام کی بیعت۔ بات کرو گے، بے شک، حیرت کی بات ہے، جس کا معتمد علیہ یزید والوں کی بیعت نہیں کر رہا، اس حسین سے دنیا بیعت مانگ لینے کے لیے۔ بے شک،
تو یہ پتا تھا کہ مسلم سر نہیں جھکائیں، بے شک مسلم نکلے ہیں مکے سے، دل تو مسلم کا بھی چاہا ہوگا کہ حج کر کے جاؤ، بے شک اپنے مولا حسین میں چھوڑ کے جاؤ. وہ کہتے ہیں نا امر بالفوق الادب، حکم ادب سے اوپر صحبت چھوڑ کے نکلے مولا کی، 2 بیٹوں کے ساتھ میں کیا، 2 بیٹے چھوڑ کے گئے. کوفہ پہنچے، 18,000 لوگوں نے جناب ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ مسلم کی بیعت، یعنی حسن حسین کی بیعت. ایسے ہی پورا خطرہ تھا کہ کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا یزید. بے شک اب ہم جدید کی ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں. ابن زیاد وہ کیریکٹر ہے، وہ کردار ہے جس سے یزید کے باپ میں اپنا بھائی نہ ہوتے ہوئے، اب وہ الفاظ وہ کہہ نہیں سکتا پروگرام پہ، ایک تقدس ہے، ایک ناجائز رشتے کو اپنایا جو عربوں کی غیرت اور نیت کے آگے بہت بڑا جرم تھا، چھونا تھا. بے اس شک چیز کو اپنایا اور اپنا لیا، اپنا سگا بھائی مانا. اور اس کو مشورہ یہ دیا گیا یزید کی جانب سے کہ جب داخل ہو تو ایسا حلیہ بنائے کہ لگے کہ امام حسین آ گیا. اور جب آ کے اس نے نقاب ہٹائی تو ابن زیاد کوفے کے گورنر کو ہٹا کر اس نے حکمرانی شروع کی، اور یہیں سے کوفے کے حالات بگڑنے شروع ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی ان میں سے جناب ہانی ابن عروہ ہیں اور چند لوگ ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ملتا ہونے والا. ایسا کیوں؟ سوال اس سے یزید کی ڈپلومیسی ظاہر ہوئی. ہزاروں خط بھیجے گئے تھے امام حسین علیہ السلام کا کہ ہماری مدد کریں، استعانت کریں، آ کر یزید نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. ایسا ہی بالکل واسیع اب مولا مدد نہ کریں تو پھر امام کا عہدہ، امام کی جو اختیار، امام کا جو ایک رتبہ ہے وہ متاثر ہوتا. بالکل امام نے اپنے معتمد علیہ کو بھیج دیا مجھے تمام کرنے کے لیے، بیعت ہو گئی. بے شک یعنی خط بھیجنے کے بعد بیعت کر لینا اس بات کا ضامن ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ واقعی تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر مسئلہ واقعی تھا، ایک تو تحریر پہنچ گئی، اب تو تصویر پر بات آ گئی نا، سامنے بیعت کر رہا. اس کے بعد جب حالات کوفہ کے بگڑے، توجہ دیجیے گا اس بات پہ، جناب مسلم نے ظہر کی نماز مکمل کرائی ہے باجماعت، 18,000 لوگ جماعت میں موجود. عصر کی نماز شروع ہوئی ہے، 18,000 لوگ موجود نہیں ہیں. نماز شروع ہوئی، 4 رکعت اختتام کو پہنچی، اس صرف مؤذن بچا تھا. مسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر پیچھے دیکھا تو مؤذن بھی نہیں تھا. ایک سوال ہے، اگر 18,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، چند افراد ہی پڑھ رہے ہوں، اگر کوئی پینک آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ایک دم سے لوگ بھگدڑ کر کے بھاگیں تو پتہ لگ جاتا، پتہ چل جاتا. معلوم ہو جاتا ہے، دور سے آ رہے گا. اتنی خاموشی سے صفیں خالی کر کے گئے کہ مسلم کو پتہ نہیں لگا، معلوم نہیں ہو. یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سوچی سمجھی سازش تھی. خط بھی جعلی تھے، بیعت بھی جعلی. یزید ڈپلومیسی پورا نقشہ تیار کیا تھا کہ حجاز کے اندر تو انگلی نہیں لگا پائیں گے. یہ حسن کو زہر دینا بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا. انہیں گھیر کے ایسی جگہ پر لاؤ کہ پھر یہ واپس نہ جا. کوئی ذکر ہی ان کا باقی نہ ہو. بالکل ذکر ہی باقی. اس کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں اجاگر کیا ہے کہ تو ہمارے ذکر کو مٹانا چاہے، بے شک، لیکن ہم ورفعنا لک ذکرک سے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اور یہ حکومت نہیں، یہ مہلت ہے. ذکر مٹانا چاہتا تھا، صرف حکومت ٹارگٹ نہیں تھی، اس بالکل بس ذکر مٹانا چاہتے.
صحیح مسلم بن عقیل اس ذکر کے نمائندے اور وارث کل کے پہنچے. بے شک سوچیے 18,000 لوگ غائب ہو گئے. عزیز ڈپلومیسی ابن زیاد کو بھیجنا ناجائز کو اپنا کیا بنوں میں. اللہ معاف کرے, چھوڑیے پروگرام کا تقدس اجازت نہیں دے. بے شک یعنی ایسی ناپاک شخصیات اور ایک طرف ایسی پاک شخصیات, بے شک صحیح معنوں میں خیر اور حق سامنے آ گیا, حق اور شر سامنے آ گیا بے اور شک باطل سامنے آ گیا. بے شک اب آئیے آگے کی طرف. مسلم سے جنگ شروع ہوئی. اب توآ کے گھر کے مصائب ہیں, گلی میں جنگ کے مصائب ہیں, خندق میں گرانے کے مصائب ہیں. کیا کیا پڑھوں؟ بس اتنا پڑھ سکتا ہوں کہ علی کے بھتیجے کے بازوؤں میں اور کمر میں اتنا دم تھا کہ سوار کو اچھال کے تلوار پہ لیتے تھے تو ایک ایک کے دو ہو جاتے. بے شک محمد بن اشعث بن قیس کندی کا بیٹا, جیدہ بنت اشعث کا بھائی. بھائی اشعث بن قیس کندی کو مولا علی نے فرمایا تھا کہ اے اشعث بن قیس کندی, تیری داڑھی اور سر کے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان ہے جو تجھے بہکاتا رہتا ہے, اور میں تجھے بتا رہا ہوں تیری اولاد میری اولاد کی قاتل. کھاتے جیدہ بنت اشعث نے زہر دیا مولا حسن کو, اور بن اشعث مسلم بن عقیل اور مولا حسین کو قتل کر دیا. مولا بن اشعث نے ابن زیاد سے کہا مزید سپاہی بھیج. کہا اتنے 1000 سپاہی بھیج چکا ہوں, ایک مسلم کی تلوار ہی اثر کیے دے رہی ہے, ابھی اتنے بنو ہاشم اور اصحاب حسین آئیں گے تو کیا ہوگا. کیا ہوگا. اس نے کہا تھا تو نے کیا کسی بنی بکال سے, دکاندار سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے, کہ سبزی کاٹنے والے سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے. اس روایت میں ہے کہ یہ کوئی کسائی نہیں ہے, بے شک یہ ایک سرخرو جنگجو ہے بے شک جو علی کا خون اپنے رگوں میں نہیں, بے شک جعفر طیار کا خون اپنی رگوں میں دیا. بے شک تو یہاں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں قبائلی عصبیت بھی نظر آ رہی ہے. بے شک. امیہ اور ان کی ڈپلومیسی کی, وہ قبائل کو متحرک کر کے لے کر آئے تھے. یہ بدر و احد کا کینہ تھا, گھیر کر لے جایا گیا مسلم. اب شہادت مسلم کیسے پڑھوں؟ صرف اتنا پڑھ دیتا کہ ہر چیز کو مسلم ابن عقیل نے اپنے پیروں کی ٹھوکر میں رکھا. بے شک اندر داخل ہوئے دربار کے, جسم سے خون بہ رہا ہے, آنکھوں میں آنسو. ایک نے کہا کہ جب کوئی شخص اتنے بڑے امر کا ارادہ کرے تو ایسے مرد, ایسے رجل کو, تیرے جیسے بہادر کو زیب نہیں دیتا کہ تیری آنکھوں میں آنسو ہے. کہا تجھے لگتا ہے میں اپنے زخموں کے لیے, اپنی جان کے لیے رو رہا ہوں؟ ارے میں حسین کے لیے رو رہا ہوں, میں اکیلا آیا تھا, حسین کے ساتھ بہنیں. سادات کی عزت کا اللہ حافظ کا سلام کرو امیر کو, کہا مالی الامیر سوال حسین. پوری بنو امیہ کی ڈپلومیسی کو مالی الامیر سوال حسین ان چند حروف اور جملوں کے اندر پڑھا کے رکھ دیا. ایک جملے. بے شک آخری بات, کہا پانی لایا جائے. کیا مسلم کو پانی دے گیا؟ پانی پیش کیا, فون آ گیا. دوبارہ پیش کیا, فون. تیسری بار دانت ہی گر گئے. کہا مولا شاید میرے نصیب میں پانی نہیں ہے. کیسے ہوتا پانی نصیب؟ معتمد علیہ حسین کا بننا اتنا آسان؟ نیکسٹ میرے ذہن میں یہی سوال تھا, اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اگر کمپیریزن کیا جائے امام حسین علیہ السلام اور سفیر امام حسین علیہ السلام کا, تو کنڈیشنز مجھے لگتا ہے سیم ہی ہیں. حج انہوں نے بھی نہیں کیا, سفر کی مشکلات, پھر تنہا کھڑے رہنا, اور پھر یہاں پر بھوک اور پیاس. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی بات کو ظاہری تناظر میں کسی حد تک مان سکتا ہوں, ایسا برا نہیں مانیے گا, ہر شخص کا اپنا تجزیہ ہے. مولا حسین کے برابر اذیت کسی نے نہیں اٹھائی. پہلی بات اب اس کو اجاگر کریں گے آگے, لیکن اس کے باوجود مولا حسین کا لقب سید الصابرین نہیں, سید الصابرین ہے امام سجاد. امام سچ جناب مسلم بن عقیل نے بے شک اتنا درد سہا ہے جو ایک عام انسان سہ نہیں سنتا, لیکن مولا کے معتمد علیہ کو سجتا تھا کہ وہ شرک جائے. بے شک ان کا سہنا اصل میں ان کا کہنا تھا. بے آپ کو میسم کا جملہ نہیں یاد؟ جو چپ رہے گی زبان خنجر, لبو پکارے گا ہستی کا. ارے کاٹ, میرے مولا نے کہا تھا تو پہلے ٹانگ کاٹے گا. ارے کاٹ, میرے مولا نے کہا تھا تو ہاتھ کاٹے گا. ارے کاٹ تو, میرے مولا نے کہا تھا تو زبان کاٹے گا. یہی مسلم نے کیا. دانت گئے کوئی بات نہیں, ہاں ایک سملیرٹی میں بتاؤں. جب اوپر گئے قاتل
میں کہا کہ دنیا کو آخری بار دیکھ لے. کہا دنیا کو دیکھ کے کیا کہوں, خواہ اتنی اجازت دے کہ نماز پڑھ لوں. معتمد علیہ معتمد علیہ. شمر کو بھی یہی کہا تھا مولا اسے. ہاں فرق ہے صورتحال کا بہت. سجدے میں گئے, جلد از جلد نماز سے پارے ہوئے, بہت فرق ہے. نماز پڑھ تو لی, اٹھے ہیں اور لاشا گھسیٹتے ہوئے لوگ نکلے ہیں. بچوں کے ساتھ اتنی بڑی مظلومیت ہو, بے شک. لیکن بات صرف یہ ہے, دعویٰ ہے کائنات کی سب سے عظیم شخصیات میں سے ایک کا کہ تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. مٹا نہیں سکتا. بے شک. اور ہم مسلم کے بچوں کا مرکز دیکھیں اور وہاں کا پانی پی کے دیکھیں. بے شک. سفر سفیر حسین علیہ السلام تمام ہوا اور سفر امام حسین علیہ السلام, اس پر تھوڑی سی روشنی. مختصراً بات کرنی پڑے گی. مدینے سے روانہ ہوئے غیر معروف رسموں سے. جگہ جگہ بیابانوں میں جہاں آبادی ملتی تھی پیغام سناتے چلو. یہ وہ جب بے شک. کو چلے بے ایسا ہے. بے شک ایسے ہی. عام آبادیاں تو تھی, لیکن وہ جگہیں جہاں حکومت بھی ٹھیک سے نہیں پہنچی تھی وہاں بھی پیغام دوبارہ ریفریش کر دیے. بالکل. مسئلہ امام. دیکھیے ایسا بیابان تھا, مولا علی نے وہ جگہ جگہ کنویں کھدوا دیے تھے. خلفاء کے دور میں بھی مولا علی ایک بہترین مشیر و وزیر رہے ہیں. نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن مولا علی نے بڑا سنبھالا ہے, کہ بڑا کیا مسلمانوں کے لیے. کھجور کے درخت لگوانا, کنویں کھدوانا وغیرہ وغیرہ. ان رستوں کو چھوڑ کر, ان سہولتوں کو چھوڑ کر بیابانوں سے نکل. ایک دن پوچھا تھا مولا عباس نے اور ربیع اکبر, مولا سجاد نے بھی پوچھا تھا کہ بابا ایسی جگہوں سے کیوں پسند ہے, ہماری خیر ہے پپیاں, ہماری مائیں ہم سب گھبرا جاتے. کا سجاد سمجھا کرو میں عادت ڈال گیا, بڑا طویل صبر کرنا ہے میرے گا. بے شک. میں مصائب سے کوشش کر رہا ہوں کہ اجتناب کروں, لیکن وہ حسین نہیں کیا جس کی ذات کے ساتھ مصائب نہ ہو. ایسے ویرانوں پہ سفر, کہیں پانی ہے کہیں پانی نہیں. کسی کی قسمت پر سعادت نہ تھی کہ آل رسول کے لیے پانی لے کر آتا, ان کو پناہ دیتا. ہاں کہتے ہیں کہ صحرا کا ایک غیرت مند ڈاکو ایسا تھا جس میں اپنا ڈیرا روشن کر کے امام کے پیروں میں گر کے امام کو روکا تھا. یہ کہہ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسول کا کوئی بیٹا آیا ہے یا رسول خود میرے کو خود آئی. سبحان اللہ. پیغام پہنچانا نسول. کہنے کو تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ غفار بھی ڈاکوؤں کا تھا, لیکن ابو ذر کا کردار کیا کردار, کیا کردار. درویش آل محمد, سگے در بطول آل محمد. بے کیا شک. کہا. بے شک. اب آگے بڑھتے ہیں. اس سفر کا ایک اختتام ہو رہا ہے مکے میں. مکے سے نکل کر گئے, مکے سے نکل کر خطبات دیتے جاتے ہیں, آگے بڑھتے جاتے ہیں, خطبات دیتے جاتے ہیں, آگے بڑھتے جاتے ہیں. سفر کچھ طویل ہو رہا ہے. اگر مسلسل سفر ہوتا تو شاید جلدی ہو جاتا. امام کو انتظار ہے کسی چیز کا, عراق کی حدود میں داخل ہے. بتا دیا گیا امام کو کہ غدیر سے لے کے قادسیہ تک فوج سے پٹی پڑی ہے. بے شک. پائے استقامت میں جنبش نہیں, یہاں تک کہ چاند قادسیہ سے آگے بڑھ چاند دیکھا. چاند دیکھا. چاند دیکھنے کے بعد آگے بڑھے, آگے بڑھ کر پہنچے, آگے بڑھ کے پہنچے. محرم پہ چاند ہو چکا. 2 محرم کو اور کے لشکر نے آ لیا, رستہ روکا. ہو کے لشکر, ہو کے لشکر نے رستہ روک کر پہلے تو امام کی میزبانی سے لطف اندوز ہوئے. امام نے پانی پلایا. پھر ہور میں امام کی دعوت پہ نماز ان کے پیچھے پڑی, اور نماز کے بعد جب ہور نے کہا کہ میں آپ کو لے جانے آیا, تو امام نے کہا کہ تو مجھے لے جا نہیں سکتا, میں لوگوں کی امداد کے لیے آیا, مجھے جانے دے, میں واپس جا. جب لجام فرس پر ہاتھ ڈالے نا تو وہاں سے ہور کا عقیدہ پتہ لگتا. ڈالا تو یہ گستاخی کہلاتی. امام نے کہا کیا کرتا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ.
کہا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور میری ماں کا نام لیتا تو میں جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں وہ ہے کہ بغیر وضو میں اس کا نام نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عباس تھوڑا دور تھے، کان میں پڑا کہ کسی نے زہرا کے متعلق کچھ کہا۔ کچھ کہا۔ پلٹ کر آئے، کس کی ماں کا نام لیتا ہے؟ 1000 سوار ایسے پیچھے ہوئے گویا زلزلہ آ گیا۔ حسین نے سبحان اللہ۔ عباس رک جا، وہ احترام کر رہا ہے۔ احترام کیا تو پہلے لگایا عباس نے، تو نے زہرا کا احترام کیا؟ سبحان اللہ۔ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، طبیعت منقلب ہوتی جا رہی ہے، تیسری طرف رخ ہو رہا، کوفے بھی نہیں جانا، دمشق بھی نہیں جانا، مدینے بھی نہیں جانا، سندھ بھی جانے نہیں دے رہا۔ سندھ جانے کی بھی کہتے ہیں بات کی تھی روایت میں، ہند یا سندھ جانے کی بات کی تھی۔ اب عجیب سمت ہے، ایک سمت اختیار کی گئی، ایک مقام پہ آ کے سواریاں رک جاتی، ظاہر ہے سواریاں جس مقصد کے لیے روزہ ازل سے بنی تھی وہاں تو رکیں گی، بے شک۔ بغیر زمین پہ قدم رکھے، بڑا عجیب جملہ ہے، بغیر زمین کربلا پہ قدم رکھے امام نے 7 سواریاں بدلی، ایک زین سے دوسری زین، دوسری، پتہ ہے امام کو قدم رکھے تو سرزمین کربلا ہلے۔ بالآخر پیر رکھ، گرد اڑی، بیبیوں کے بالوں کو ڈھک دیا۔ معجزات پڑھ رہا ہوں، بالکل ایسا ہی۔ معجزات پڑھنے کی کوشش کر رہا۔ کہا یہ کیسی برد ہے میرے بھائی کہ جس سے تیرے خون کی خوشبو آتی؟ کہا یہ ایسی خوشبو ہے جو تمہارے پردے کی بھی ضامن ہے، میرے زائرین کے لیے شفا کی بھی۔ شفا کی۔ اب بلایا وہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا تھا، اے لوگوں، اے بنو اسد، مجھے بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے؟ غازریہ کہتے ہیں، شط فرات کہتے، یہ بھی کہتے، بھی کہتے۔ ایک نہیں بوڑھے کی آواز آئی، ہاں مولا، اسے کربلا بھی کہتے۔ مولا نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ واللہ حاضر کر ہوگا۔ کہا مولا یہاں سے چلے جائیں؟ کہا کیوں چلا جاؤں؟ کہا یہاں سے کوئی نبی، وصی اور ولی محفوظ نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چوٹ اور رنج ضرور آیا ہے۔ کہا صبح کا ازل سے ابد تک جب سے مجھے رب تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اس زمین کو تخلیق کیا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے، اور بہت جلد ہم ایک دوسرے سے ہمکنار ہو جائیں۔ عباس خیمے لگا دے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، عباس کتنی معجزہ ساز شخصیت۔ بے شک۔ مولا حسین نے یہ نہیں کہا عباس خیمے یہاں لگا دو، مزاج حسین کو عباس سے سمجھا پا، کہہ رہے ہیں عباس خیمے لگا دیے، عباس خیمے اٹھا لو، خیمے اٹھا دیے۔ عباس پانی لینے اکبر جائے گا، آٹھ کو تو نہ جا، تو جائے گا پھر تو پانی آئے گا۔ بات معجزہ۔ معجزہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مطلب کنواں نکال دیا پانی کا، یہ بھی معجزہ ہے، درخت ہرے بھرے ہو گئے، یہ بھی معجزہ ہے۔ صرف ہرا بھرا اور خوشحال رہنا معجزہ نہیں، صبر سب سے بڑا معجزہ۔ بے شک۔ اس کے جانماز کے نیچے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، بے شک۔ اس میں ایک قطرہ پانی نہ، اس کے قبضہ قدرت میں ہر شے۔ یہ ہے کربلا، اپن کربلا تک پہنچ گئے ہیں بھی۔ اب اگلی اقساط میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، کربلا میں روز بروز یہ ڈپلومیسی رذالت کے کس مقام پر پہنچی یزید کی طرف سے، اور امام حسین علیہ السلام کی الہی حکمت حملی نے اس کو کیسے بیان کیا۔ اب ہم اختتام کی جانب چلتے ہیں، اور میں ایک بار پھر بہت زیادہ ہم اس گفتگو میں آج کی محو ہوتے چلے گئے، کیونکہ جو حقائق کربلا تک آنے کے آقا نے ہمارے سامنے بیان کیے، یقیناً ایسے حقائق تھے کہ جس میں ہم کھو جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہماری روحیں پرواز کر کے کربلا ہی پہنچ جاتی ہیں۔ ہم اس مقام پر اور اس روحانیت کے لیول پر اس گفتگو میں، اس نشست میں پہنچے، اور یقیناً آگے کی نشستوں میں بھی ہم آپ کے سامنے مزید حقائق کو پیش کریں گے۔ آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج پھر آپ نے اتنی بہترین گفتگو کے ساتھ ہمیں مستفید کیا۔ اگلی نشستوں میں ہم مزید کرداروں پر بات کریں گے، ایسے کردار کہ جن کے بارے میں بات بہت کم کی جاتی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا میں روز بروز مشکلات کا باعث بن رہے تھے، اور مولا کا صبر تھا
جو اجاگر ہو رہا تھا اور سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ آج کی نشست میں یہیں تک ہم بات کو تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے سیدہ مونا کاظمی کو اللہ حافظ و نگہبان۔